دارالحکومت میں پہلا مظاہرہ 4 اور 5 جولائی 1980 کو ہوا، جب شیعہ برادری نے سابق صدر ضیاء الحق کے زکوٰۃ الشر آرڈیننس کے خلاف احتجاج کے لیے دارالحکومت کی طرف مارچ کیا۔ حکومت نے مظاہرین کے مطالبات مانتے ہوئے انہیں ریاست کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنی قرار دے دیا۔ 17 اگست 1999 کو نواز شریف کی قیادت میں حزب اختلاف کی جماعتیں مورین کے چینل پر خوش آمدید فیصل مسجد میں ضیاء الحق کی پہلی برسی منانے کے لیے دارالحکومت کی طرف بڑھیں۔ بعد ازاں خراج عقیدت پیش کرنے اور سیاسی تقاریر کرنے کے بعد وہ پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ 16 نومبر 1992 کو بے نظیر نے 1990 کے عام انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دینے کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ اس تحریک نے مرحوم اسحاق خان صدر کو پہلی شریف حکومت کو تحلیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ حالانکہ 26 مئی 1993 کو سپریم کورٹ کے حکم پر انہیں بحال کر دیا گیا تھا۔ اگلے سال 16 جولائی 1993 کو بے نظیر بھٹو نے دوبارہ دارالحکومت کی طرف مارچ کیا۔ اس بار مکمل سیل کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کی جانب سے صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کو مستعفی ہونے پر مجبور کرنے کے بعد صورتحال خراب ہو گئی۔ چودھری افتخار محمد چودھری کی برطرفی پر عدلیہ تحریک کا آغاز ہوا۔ وکلا رہنما اعتزاز احسن، منیر ملک اور علی احمد کرز سمیت ملک بھر میں بحالی کی مہم چلائی گئی۔ نواز شریف کی قیادت میں اس وقت کے وزیر اعظم یسر رضا گیلانی نے ججوں کو بحال کیا تو مارچ ختم ہو گیا۔ اکتوبر 2013 اور مارچ 2014 کے درمیان وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے احتجاج کیا گیا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ماما قدیر کی قیادت میں 30 لوگوں کا گروپ 2000 کلومیٹر پیدل چل کر گاندھی کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے 14 جنوری 2013 کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا۔ ڈی چوک کے قریب جناح ایونیو میں 4 دن تک ڈیرے ڈالے۔ یہ دھرنا حکومت اور مظاہرین کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی کا بڑا احتجاجی مارچ اور دارالحکومت میں دھرنا 2014 میں 120 دن تک جاری رہا۔ نواز شریف کے استعفیٰ اور 2013 کے عام انتخابات کے آڈٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کو پی اے ٹی کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی حمایت حاصل تھی۔ 126 دن بعد اے پی ایس پشاور دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں یہ مارچ ختم کر دیا گیا۔ 2017 میں تحریک لبیک پاکستان نے خادم حسین رضوی کی قیادت میں فیض آباد انٹرچینج کو بلاک کر کے اسلام آباد اور راولپنڈی کو 20 سے زائد دنوں تک محفوظ کر دیا۔ حکومت کی جانب سے مظاہرین کے مطالبات ماننے کے بعد یہ احتجاج 27 نومبر 2017 کو ختم ہو گیا۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے 13 روز کے لیے H9 میں دھرنا دیا۔ مارچ 27 اکتوبر کو کراچی سے شروع ہوا اور 21 اکتوبر کو وفاقی دارالحکومت میں داخل ہوا۔ حکومت کے سخت رد عمل اور حزب اختلاف کی عدم دلچسپی کی وجہ سے لانگ مارچ پلان بی میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ ٹی ایل پی نے 15 نومبر کو لیاقت باغ راولپنڈی سے اسلام آباد کے فیض تک تحفظ ناموس سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ کا آغاز کیا۔ مطالبات تسلیم ہونے کے بعد کارکن فیض آباد سے منتشر ہو گئے۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے اسلام آباد پریس کلب کے باہر کیمپ لگایا۔ 22 فروری کو وزیر اعظم کے اگلے ماہ ملنے کے وعدہ پر دھرنا ختم کر دیا۔ فروری میں بلاول بھٹو زرداری نے عوامی مارچ کے نام سے اسلام آباد تک 34 شہروں اور قصبوں کا سفر کیا۔ 10 روزہ مارچ بالآخر 8 مارچ کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اختتام پذیر ہوا۔
ابھی ایک نیا مارچ شروع ہوا ہے جسے حقیقی آزادی مارچ کہا گیا ہے، اور یہ لبرٹی چوک لاہور سے شروع ہوا اور اس کا اختتام اسلام آباد پر ہونا ہے شیڈول کے مطابق۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔